ارمان سیدھا بیرسٹر رفیق کے دفتر پہنچتا ہے اور نانا جان کی آخری وصیت کی کاپی حاصل کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دستاویز پڑھتا ہے، اس کے قدموں تلے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ ساری جائیداد اور کاروبار صرف راہ کے نام کر دیے گئے ہوتے ہیں۔ سچ بتانے کے لیے وہ فوراً راہ کو کال کرتا ہے، مگر وہ غصے میں اس کی کال اٹھانے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ بے چینی میں ارمان سیدھا اس کے گھر پہنچتا ہے، مگر معلوم ہوتا ہے کہ وہ آفس جا چکی ہے۔ وہ قضاء کیے بغیر وہ آفس کا رخ کرتا ہے، لیکن وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ راہ پہلے ہی نکل چکی ہے۔ ارمان کو فوراً کبیر سے رابطہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی لا علم ہوتا ہے۔ شک ہونے پر ارمان آفس کی CCTV فوٹیج چیک کرتا ہے، جہاں ایک چونکا دینے والا منظر سامنے آتا ہے۔ ضرور رون زبردستی راہ کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی ارمان فوراً راہ کی موبائل لوکیشن ٹریک کرتا ہے۔ دوسری طرف گھر میں عادل بستر پر پڑے راہ کو یاد گھر کے اب دیدہ ہوتے ہیں۔ آسیہ انہیں مایوسی سے کہتی ہے کہ راہ اب کبھی واپس نہیں آئے گی۔ ادھر زرون راہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں وسیم غصے میں آ کر اس کے سر پر پستول رکھ دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے، فوراً اس پراپرٹی کے کاغذات پر دستخط کرو ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ راہ خوف سے سہم جاتی ہے۔ ضرور رون زبردستی اس کے ہاتھ میں قلم تھما دیتا ہے۔ اسی لمحے ارمان وہاں پہنچ جاتا ہے اور غصے میں زرون کا گریبان پکڑ لیتا ہے۔ وسیم ارمان پر گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے کہ اچانک کبیر پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوتا ہے۔ انسپکٹر زور سے حکم دیتا ہے، ہتھیار نیچے رکھ دو۔ پولیس کو دیکھ کر وسیم اور زرون کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ زرون کھڑکی سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مگر ایک سپاہی فوراً اسے دبوچ لیتا ہے۔ دونوں باپ بیٹے کو فراڈ اور قتل کی کوشش کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ دوسری جانب جیسے ہی آسیہ کو ان کی گرفتاری کی خبر ملتی ہے، وہ بوکھلا جاتی ہے اور عادل کے کھانے میں زہر ملانے لگتی ہے تاکہ سب کچھ اپنے نام کروا سکے، مگر قسمت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ بطول یہ سب دیکھ لیتی ہے اور چیختے ہوئے آگے بڑھتی ہے، امی آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ فوراً ارمان کو اطلاع دیتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں ارمان راہ اور پولیس کو گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اپنے تمام راستے بند دیکھ کر آسیہ خود ہی زہر پینے کی کوشش کرتی ہے، مگر انسپکٹر پر وقت اس کے ہاتھ سے گلاس چھین لیتا ہے۔ اچانک خوف اور صدمے کے باعث آسیہ کو شدید دل کا دورہ پڑتا ہے۔ اس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے اور وہ وہیل چیئر تک مقتول ہو جاتی ہے۔ پولیس اسے بھی گرفتار کر لیتی ہے۔ تمام ظالموں کے انجام کی خبر سنتے ہی عادل پر حیران کن اثر ہوتا ہے۔ وہ اچانک صحت یاب ہو کر اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے اور مان کو گلے لگا لیتے ہیں۔ بیٹا، آج تم نے ایک مجبور باپ کا سب کچھ بچا لیا۔ تم سے بہتر انسان میری راہ کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ راہ بھی اپنی غلطیوں کا احساس کرتے ہوئے مان سے معافی مانگتے ہیں۔ اسی خوشی کے موقع پر عادل فوراً قاضی صاحب کو بلوا لیتے ہیں۔ خوشی کے آنسوؤں کے درمیان نکاح کی رسم ادا ہوتی ہے۔ قاضی صاحب پوچھتے ہیں، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مان اور راہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور ایک ساتھ کہتے ہیں، ہمیں قبول ہے۔ یوں محبت اپنی منزل پا لیتی ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا بطول نے سچ بتا کر صحیح فیصلہ کیا یا اسے خاموش رہنا چاہیے تھا؟ اور کیا آپ ارمان اور راہ کی آگے کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی رائے ضرور شیئر کریں اور مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو فالو کرنا نہ بھولیں۔